بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے نا وہ انقلابی آیات ہیں۔ ہمارے حضرت ہیں پنڈی کے حضرت مولانا پروفیسر اسلم صاحب وہ فرماتے ہیں کہ قرآن تو سارا انقلابی قرآن جو نا کتاب ہے، لیکن اس میں کچھ آیات ایسے ہیں کہ بندے کے رگ ریشے میں اترتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی آیت سے اثر لے، اس کو 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے تو بس وہ رگ ریشے میں اتر جائے۔ جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک آیت وہ پوری رات پڑھتی رہی، یو آیات ټولش پویلو وغه کم آیات دے وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، کہ قیامت میں ان بندوں کے لیے وہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ان کے سامنے ایسے حالات آ جائیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، ہو جائے گا۔ تو اس آیت کو اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوری رات پڑھتی رہی، پوری رات۔ تو اس لیے آج ہم نے بھی سوچے کہ کچھ انقلابی آیات پڑھ لیا جائے۔ وہ حضرت کے چنے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو پڑھے تھے تو ہم نے ان کو جو ہے نا انہی سے لیے ہوئے ہیں۔ ایسے قرآن کے آیات ہیں تو آیت نے ایک آیت یہ بھی چنا کہ قرآن میں ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے اوپر رحم فرما، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اللہ مہربانی فرما۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ تم لوگ استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے؟ سمجھ آ رہی بات کہ تم لوگ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ تم استغفار کرو تو تمہارے اوپر رحم کر دیں گے ہم۔ اس لیے ڈیلی ہم گناہ کریں گے، لیکن ڈیلی توبہ بھی کریں، ڈیلی استغفار کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو استغفار کو ضروری سمجھے، کیا معنی؟ زیادہ سے زیادہ میری طرف، اللہ ارشاد فرماتے میری طرف رجوع کرے، زیادہ استغفار ہر وقت، بس استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، ذل ہوا یار اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ تو کیا بات کر رہے تھے؟ تو اس لیے کثرت سے ہم لوگ پڑھیں، ڈیلی گناہ ہو رہے تو ڈیلی استغفار، ڈیلی گناہ ہو رہے تو ڈیلی استغفار۔ ایک جگہ کیا فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم ترحمون، اے میرے ایمان والے بندو تم سارے میری طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا جو اللہ نے فرمایا اور اللہ کی رحمت جب بندوں کی طرف متوجہ ہوگی، وہ ہم رجوع کریں گے تو تب متوجہ ہوگی۔ اب ہماری رجوع میں کمی بہت ہے، ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، گناہ اتنے ہیں بہت زیادہ ہے، ہم گن سکتے ہیں۔ تاپریدہ یار عثمان سمجھ آ رہی بات؟ ارے کام تاسو گناہونه کوي کنه کوي؟ نه کوي، پاکي فرشتي دي ماشاءاللہ۔ قاری صاحب تو څنګه ہے؟ تو اس لیے ہم ڈیلی استغفار بھی کریں۔ ہمارے آنکھوں کے گناہ توڑے ہی ہے، جب بھی نگاہ اٹھاتے تو گناہ کرتے، جب بھی سوچتے تو اللہ معاف کرے غلط سوچتے ہیں، جب بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں، تو ہم تو ہے ہی گناہ گار۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم بھی جو نا اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر قرآن عظیم الشان میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ غالباً جی، کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کا خشیت اس کے دل میں اللہ سے ڈرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی کامیاب ہے۔ تو آپ دیکھو ہماری اللہ رسول کی اطاعت میں بھی کمزوری ہیں، گناہوں کے جو نا انبار ہیں
نیکیاں ہیں ہی نہیں اور بالکل بے فکر بیٹھے ہیں۔ ایک یہ کیا فرمایا کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی بھی موت کا وقت آئے یا ان کے اوپر موت نازل ہو جائے تو یہ کہیں گے رب ارجعونی، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، یا اللہ ہم نیک عمل کچھ کر لیں گے۔ تو جو دنیا سے گئے واپس کبھی آئے؟ اس لیے یہاں بھی اللہ پاک ہمیں جو ہے نا رجوع اللہ نصیب کرے۔ اب ہماری رجوع کمزور ہیں، اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا انہو من یأت ربہ مجرما، جو اپنے رب کے سامنے مجرم بن کے آئے گا فإن لہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر کیا فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، اب نہ یہ جہنم میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ تو ہاں مشکل ہیں بہت، اس لیے اللہ پاک اس حال سے ہمیں بچائے کہ قیامت میں اعلان ہو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے گنہگارو آج تو جدا ہو جاؤ۔ ایک جگہ سورۃ الرحمن میں کیا فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، کہ ان گنہگاروں کے اپنے نشان ہوں گے چہروں کے اوپر، ماتھے کے اوپر، ان کے ان علامات سے ہم پہچانیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، نواسی اس کو کہتے ہیں پیشانی اور قدموں سے ہم ان کو پکڑیں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو پھر کیا فرمایا انہو من یأت ربہ مجرما، جو اپنے رب کے سامنے مجرم بن کے آئے فإن لہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے۔ ایک جگہ کیا فرمایا ومن یأتی مؤمنا، اور جو ایمان کی حالت میں اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ ہر ایک پیغمبر کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوگا اور ہر ایک بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا، قرآن کی ایک آیت ہے، اور وہ اس کے اوپر جو نا اس کو لے جائے گا اللہ کی طرف۔ تو ایسے اللہ نے فرمایا جو مومن بن کے میرے پاس آئے گا قد عمل الصالحات، پھر اس نے نیک اعمال کی زندگی بھی گزاری، فاولئک لہم الدرجات العلی، اللہ نے کہا ہمارے پاس اس کے بہت بڑے درجے ہیں، اونچے درجات کا مالک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ فرمایا ومن اظلم، اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے ممن ذکر بآیات ربہ، کہ اس کے سامنے اس کے پروردگار کے قرآن پیش کیا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے پروردگار کا کلام پیش کیا جائے فأعرض عنها، اور یہ اس سے اعراض کرے، ونسی ما قدمت یدا، اور یہ بھول جائے کہ اس نے اگلے دن کے لیے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارا یہی حال ہے۔ ایک جگہ فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ تو بڑی عجیب آیت ہے، ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ کیا ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ام نجعل الذین ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ان کے ساتھ کیا ہم ایمان والوں جیسے معاملہ کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، جو گناہوں بری زندگی گزارے اور ان کے ساتھ ایمان والوں جیسے معاملہ کرے، ایسے ہم نہیں کریں گے۔ ساء ما یحکمون، یہ برا فیصلہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں، جیسے جو نا زندگی گزار کے جائے گا ویسے ہی فیصلہ ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یہ ہمارا عمل نامہ ہے۔ قیامت میں جب عمل نامہ ملے گا بندہ کہے گا ھذا کتابنا، یہ ہمارا عمل، میرا عمل نامہ ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ حق فیصلہ کر دیا اللہ نے، حق بات کا فیصلہ اس میں۔ انا کننا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا
انا کننا نستنسخ، ہم لکھواتے ہیں ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو سارا ہم نے عمل نامے میں لکھ لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں جو ہے نا ایسی زندگی نصیب فرمائے جو گناہوں سے خالی ہو۔ ہمارے حضرت نے جو ہے نا کسی تفسیر میں تو ہم نے نہیں دیکھا، ویسے حضرت نے اس کی تفسیر کی ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا، چونکہ ایمان یقین یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ فرمایا کہ جب کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی ملک میں حملہ کر کے داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں عزت والے لوگوں کو ذلیل کر کے نکالتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح کرتے رہتے ہیں، بادشاہوں کا یہی ترتیب ہے۔ اب کوئی ملک دوسرے اوپر حملہ کرتے تو اس کے لیے تھوڑی کرتی کہ ان کو عزت والا بنانا ہے، ان کو تو ذلیل کرنے اور یہ مملکت لینی ہے۔ تو ہمارے حضرت نے شاید کے بارے میں فرمایا ایسے ہی ہے، ان الملوک اذا دخلوا، جب اللہ جل جلالہ کسی بندے کے دل میں آتے ہیں، جب اللہ جل جلالہ کسی بندے کے دل میں آتے ہیں، افسدوها، اندر دل کے اندر بھی ایک جو ہے انقلاب برپا ہو جاتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها ذلہ، اور اس کے دل کے اندر جو عزت والی چیزیں اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، جو دنیا ہے وہ پکی بات ہے۔ اب جن ہمارے مشائخین کے دلوں میں اللہ کی محبت آئی ہے نا، اللہ جل جلالہ کا جو ہے نا احکامات کی عزت ان کے دل میں ہے، دیکھو اب پوری رات ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، بعض ایسے ہیں مرتے دم تک وہ اللہ کے راستے میں، تو اللہ جو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ فرمائے۔ اب بھائی دو چیزیں ایسی ہیں، اگر اپنی آنکھوں کو دو چیزوں سے بچائیں گے تو اللہ جل جلالہ ہماری آنکھوں کو وہ دکھا دیں گے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ کیونکہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، یہ تنگی میں ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی 32 دلائل دی کہ بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگ کے بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا، مفتی صاحب ہے تنگی کے، انہوں نے اس کے بارے میں 32 دلائل دی، 32 کتابوں کے حوالے دیے کہ بندے جاگ کے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں گے، اللہ پاک ایسے ہی ہمیں دکھائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب نہ دیکھیں، اس لیے ہمارے زمانے میں یہ معاملات بہت زیادہ ہے، دوسرے کو بس پرکھتے رہتے ہیں، عیوب دیکھتے رہتے ہیں، اپنے کو دیکھتے نہیں ہیں، اور دوسرے میں سارے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ کار ہے، یہ زیادہ سو رہا ہے، یہ کر رہی ہے۔ اگر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ کے انشاءاللہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داغ داغ مت کہو، سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہیں جو پروردگار ہیں۔ دے تو ہم سارے گنہگار ہیں، کل بنی آدم خطاء، تمام انسان گنہگار ہیں، وخیر الخطائین توابون، بہترین گنہگار تو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ایسے دوسروں کے عیوب نہ دیکھیں، ہمارے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا ہے، ارشاد ہیں کہ جو دوسرے کے عیوب دیکھتے ہیں، موت سے پہلے پہلے اس عیب میں مبتلا کر کے پھر موت دیں گے اس بندے کو۔ اس لیے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، چونکہ قرآن میں کیا ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہو جائیں گے، بہت سارے ہدایت پائے جائیں گے قرآن کے ذریعے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں پہلی آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، تقوی پرہیزگاروں کے لیے۔ چھٹے پارے میں شاید اللہ پاک جل جلالہ کا فرمان ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ جل جلالہ تقوی والوں کے اعمال قبول فرمائیں گے، سب کے نہیں، جو متقین ہوں گے اللہ ان کے اعمال قبول کریں گے۔
تو اس لیے قرآن کے شروع میں کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، کہ تقوی والوں کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، حسن بصری صاحب فرماتے ہیں، اللہ ترا نفس کا خیرن، کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کو اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسرے کے خامی نظر نہ آئے۔ آج تو بھائی 2 رکعت پڑھ لیتے، باقی سارے کافر نظر آ رہے ہوتے، تو اپنی خوبیاں نظر نہ آئے۔ اللہ پاک نے 2 آنکھیں بنائی ہیں، ایک تو دوسرے کے صفات دیکھنے کے لیے اور دوسری آنکھ سے اپنے عیوب دیکھنے کے لیے۔ تو اس لیے حسن بصری صاحب کیا کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، اپنے اندر اس کو خوبیاں نظر نہ آئے۔ امام ربانی مجدد افسانی صاحب فرماتے ہیں، اپنے آپ کو خارج زدہ کتے سے گھٹیا سمجھے گے تو خاتمہ ایمان پہ ہوگا، کیونکہ خارج زدہ کتا یہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اگر بندے کے اندر تکبر آیا تو بس یہ جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ذکر ہے، اس میں لکھا ہے کہ اعلان ہوگا، این الجبارون و این المتکبرون، قیامت میں اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ تکبر سے چلنے والے، کہاں ہیں وہ جو ہے نا ٹیڑے چلنے والے۔ پھر ارشاد ہے کہ پھر جو ہے نا جہنم پکارے گی بار بار، فی الجبارون و فی المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے میرے اندر لے آؤ۔ تو اس لیے بندے کو دوسرے کی خامیاں نظر نہ آئے۔ آج ہماری عادت بنی ہوئی ہے، بس دیکھ رہے ہوتے کہیں خامی نظر آئے۔ تو اللہ پاک جل جلالہ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے صفات دیکھیں۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک عیب ہوتا ہے، ایک عیب اور 99 خوبیاں نظر ہمیں نہیں آتی، اللہ معاف کرے۔ 99 خوبیاں ہوتی، ایک عیب ہوتا ہے، وہ ایک عیب بس نظر آ رہا ہوتا ہے، 99 خوبیاں جو ہے نا ہماری آنکھوں سے ہو چلے۔ آج میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ 250 مرتبہ تقوی کا لفظ قرآن میں ذکر ہے، شاید اس سے زیادہ ہو، بعض جگہ ضمائر راجع ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ اب نماز کا تو ایسے الصلاۃ لفظ کا تو الفاظ کم ہیں قرآن میں، سمجھ آ رہی بات، لیکن ضمائر اتنے راجع اس لیے علماء نے لکھے 750 مرتبہ نماز کا حکم ہے قرآن میں، 750 مرتبہ۔ ایسے تقوی کا لفظ جو ہے نا 250 مرتبہ ذکر ہے، شاید ضمائر اس سے اور بھی زیادہ راجع ہو۔ 250 مرتبہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ میرے بندو تم میرے سے ڈرو اور میرے بندوں کے اندر خامیاں نہ دیکھو، بلکہ کیا دیکھو؟ صفات دیکھو، عیوب نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اس لیے وہ جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے نا تو اس میں 5 مرتبہ تقریباً تقوی کی ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سمجھ آ رہی بات؟ پھر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو 5 مرتبہ نکاح کے خطبے میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں، کئی آیات ہیں نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی، لیکن 5 مرتبہ اس میں بھی تقوی کا ذکر ہے۔ یہ تقوی کا ذکر جو ہے نا 5 مرتبہ فرمایا، تو یہ 5 مرتبہ ذکر کرنا کیوں اللہ پاک جل جلالہ نے ذکر کیا؟ اس لیے کہ میاں بیوی ساری زندگی ایک دوسرے کے عیب نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ سے ڈریں گے، ایک دوسرے کے صفات دیکھیں گے۔ بار بار کہے کہ میرے سے ڈرو، میرے سے ڈرو، عیوب نہ دیکھو، میرے سے ڈرو، عیوب نہ دیکھو۔ بس ہم تو اللہ معاف کرے چھوٹے چھوٹے عیب نظر آ جاتے ہیں، بس ساری زندگی اس بندے کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات ہے، اگر ہمارے خود اپنے اندر وہ عیب آ جائے تو ہم پھر کیا پسند کریں گے؟ اچھا، دوسرے کے بارے میں تو ہم فیصلہ بہت جلدی کر دیتے ہیں کہ اس کو جو کیا کرے جی، اس کو تو کسی چوراہے پہ
لٹکا دیا جائے. جب اپنا نمبر آتے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تو جنت میں داخل کیا جائے. تو اس لیے 5 مرتبہ نکاح کے خطبے میں اللہ پاک جو تقوی کا ذکر کیے کہ میرے بندے یہ میاں بیوی بھی جو ہے نا میرے سے ڈر کے یہ نہ ہو کہ 2 باتوں پہ جو ہے نا طلاق کا ذکر ہو، 2 باتوں پہ جدائی ہو، بس میرے سے ڈرے. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ تو شاید ہم 20 مرتبہ اپنے مجالس میں ذکر کر چکے ہیں. ایک بندہ تو وہ گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ مصروف تھی، کسی غیر آدمی کے ساتھ. تو میاں نے دیکھ کے اس کو بہت جلال آیا، اس نے کہا اب اس کو گولی ماروں. تو وہ تھوڑا بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے اس نے سوچا کہ یہ جو میری بیوی ہیں یہ بھی اللہ کی بندی ہے، میں خود کتنے گناہ کر چکا ہوں، میں اپنے بارے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی گولی مارے. تو اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیے کہ یہ اللہ کی بندی ہے، معاف کر دی. کچھ دن بعد شاید 1 ہفتے 2 بعد اس کا انتقال ہوا. تو پھر کسی نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہوا، کہ اللہ جو بلا کے فرمایا میرے بندے تو نے اپنی بیوی کو ایسے جو نا حرام کاری میں مبتلا دیکھا ہے اور تو نے اس کو میری وجہ سے معاف کیا کہ یہ میری بندی ہے، لہٰذا آج میں تیرے عیوب اور گناہوں کے اوپر پردے ڈال کے میں تجھے بخشتا ہوں، چلا جا جنت. تو اس لیے ہم جو نا بس وہ تو اس لیے خطبہ نکاح میں بھی 5 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے کہ ہم لوگ یک دم فیصلہ نہ کریں جلد بازی میں. ہمارے پچھلے بیان میں شاید وہ غصے کا تذکرہ تھا اس میں، اس لیے غصے والوں کے بعد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ نیکوکار لوگ وہ ہیں جو غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو اس لیے یک دم فیصلہ نہ کرے. اللہ جل جلالہ اس لیے جو نہ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بچائے غیر محرم سے. اب غیر محرم چاہے انسانی شکل میں ہے، اللہ کا غیر جو ہے، یا شاید گاڑی کے شکل میں ہے، یا گھر کے شکل میں ہے، یا مال کے شکل میں ہے، تو اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں. اس لیے قرآن میں فرمایا نا ویل لکل ہمزہ لمزہ، جو ہے نا ہلاک، ویل لفظ لائے ہلاکت ہو کون سے لوگوں کے لیے، الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرے گنے، اور پھر کیا ہو یحسب ان مالہ اخلد، کہ یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. تو اللہ نے فرمایا ہلاکت ہو ان کے لیے. تو یہ نہ ہو کہ یہ مال الہاکم التکاثر، کہ زیادہ ہو جائے، اس نے تمہیں غافل کر دیے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، تمہاری غفلت دور نہیں ہوئی. تو بھائی یہ ہیں کہ جو ہے نا جتنے بھی یہ غیر ہیں اللہ کے، بندہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے. اور دوسرا کام کیا ہے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. ہمیں اچھا کئی مرتبہ ہمارے علم میں ہوتے ہیں حرام ہے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، علم کے باوجود کر رہے کہ نہیں؟ آپ تو نہیں کرتے نا، کہہ رہے نہیں. اس لیے علامہ ابن حجر صاحب عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا، کسی نے ان سے پوچھا جی ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا بھائی آپ تو حرام کاموں میں لگے ہونا، اس لیے اس کو ناراض کر رہے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو؟ ایک تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس میں نہ لگو، اسی میں لگ رہے ہو، اور جدھر دیکھنے سے اللہ نے منع کیا وہاں بھی دیکھ رہے ہو. سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر انہوں نے فرمایا وَإِنَّا نَدْعُو فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَنَا، اس لیے ہم اللہ کو پکارتے اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتے. کہ ہم 2 کاموں میں، ایک تو ہماری نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہے، دوسری جس سے اللہ نے منع کی اسی میں لگے ہوئے. اب ہم نے ساتھی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے غیر محرم ہیں ان سے دوستیاں نہ لگاؤ. تو دوستی لگائے گا بھائی وہ تو بیچارہ پسلے گا نا، گرے گا. چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چیز تو ایک ہی ہے، اللہ کا غیر تو ہے ہی ہے. تو جو وہاں لگے گا اللہ کی شان ہے، پھر یہاں کا مزہ بھی نہیں آتا، سوچ وہی ہوتی ہیں، گناہوں کے اندر لگا رہتے. وہ حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ ایک بیرون میں حضرت تھے، تو کہا ایک بندے نے کہا آپ اتنے بڑے پیر ہیں اس وقت، بتاؤ مجھے میری کیا کیفیت ہے. تو حضرت نے 2-4 مرتبہ منع کیا، لیکن وہ کوئی للو تھا، اس کو کوئی سمجھ نہیں پڑی. تو
جب اس نے پھر نماز پڑھائی، وہ امام تھا وہاں کا، تو نماز کے بعد پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا ذرا ہو کہ ارے اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ تو جائے نماز کے اوپر بھی زنا کا پلان بنا رہا تھا. تو حضرت نے کہا پھر 3 دن ہم وہاں تھے، وہ آئے نہیں مسجد. تو بندہ جب نماز کے علاوہ اوقات میں یہی چیزیں سوچتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، نماز میں بھی یہ کرے گا. بالآخر اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں. آپ وہاں بھی دیکھیں گے، یعنی پاس بیٹھے ہوئے کہیں گے جی سمرا، اکثر یہ ہمارے پشتو بولنے والے جی سمرا خیستہ اللہ والا سمرا حسن ور کڑے دا بالتا خبریں کی کابی میں خیتنا سیدھا خبریں باوری تھا حیران بش چیزا سے پاگل بچے تھے کم جانا رہا والے تم رلوی کابی مخی تناس دے ادا سے ہوئی کوئی اللہ والا دمرا حسن ور کڑے. وہاں بھی پھر ان چیزوں میں پسا رہتے. پھر اللہ معاف کرے مدینہ شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، حالانکہ وہاں تو پوری سورہ حجرات ہے، بھائی یہ پڑھ کے بندہ جائے، سورہ حجرات پڑھ کے مدینہ شریف جائے کہ کتنے تاکید سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو حضور کے سامنے، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسے آوازوں کو بھی تم جہر سے مت اپنے آپس میں بھی نہ کرو. کیونکہ کیا فرمایا کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے زیرو ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر جب یہاں بد نظری کا عادی ہے نا، حرام کاموں میں مبتلا ہیں، پھر وہ مدینہ شریف میں بھی کرے گا. مدینہ شریف میں بھی آپ دیکھیں گے وہ بیچارہ اسی میں لگا رہے گا. جو یہاں بلڈنگیں دیکھنے کا شوق ہے جس کو نا، وہ پرائے بلڈنگیں گنے گا. کعبہ کو بندہ ایسے بھی دیکھے 20 رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، یہ باہر بلڈنگ گنے گا پرائے. تو اس لیے فرمایا ایک تو حرام کردہ چیزوں کی طرف جتنے بھی غیر ہیں اللہ کے، اس کی طرف بندہ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے. دوسرا کام کیا کرے کہ جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائے. سمجھ رہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئیں، جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اور جس سے تمہیں پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. اللہ نے منع کیے، پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور یہ نہ کرو. اللہ اکبر. پھر اللہ جل جلالہ ایمان کی حلاوت بھی اسی بندے کو دیتے ہیں جو اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھ کے اور حرام میں مبتلا نہ ہو. ایمان کی حلاوت اب قرآن پڑھنے میں ہمارے جی کیوں تنگ ہو رہا ہے، اس لیے ہم کئی اور مصروف ہیں. علیہ کا زمین پر قرآن تلاوت کے زڑ والی تنگی دا زمین نور چرتا مصروف ہے، زڑم نور چرتا ہے ناز دلتے ہی ہو. حالانکہ 13 مجلس کی زمین تذکرہ شیوہ محبت الہی بارے کی شو احب اللہ بکل قلوبکم، احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو. سے ارشاد دے تم اللہ سے پورے دل کے ساتھ، اللہ سے پورا زڑ سا محبت ہو گئی. جی جو نا قرآن کا جو لذت ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اچھا کبھی اللہ پاک معاف کرے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتا، آنکھ خشک ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک تو نظر بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور جدھر سے اللہ نے منع کیا ادھر سے رکتے بھی نہیں. یہ 2 وجوہات ہیں. میں نے آج دیکھے کئی دنوں سے میں جو نا کئی کتابوں کو مطالعہ کر رہا ہوں. میں نے کہا ایسے جو نا پوائنٹ مل جائے کہ جس سے ہمارے نقصانات زیادہ ہو. یہ 2 چیزیں بڑے خطرناک ہیں کہ جو بندہ نگاہوں کو کنٹرول میں نہ رکھے اور حرام کردہ چیزوں سے نہ روکے، اس کا معاملہ خراب ہے. بلکہ خدا نہ خواستہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہے تھے. اور جو بندہ غیر میں مبتلا ہو نا، خدا نہ خواستہ موت کے وقت بھی وہ اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے لوگ کلمہ پڑھاتے ہیں. اچھا پتہ ہے وہ جو نا موت کے وقت کیا فرمایا کہ تم تلقین شہادت کرو،
تلقین سے کہتے ہیں کہ تم پڑھو، تم اس کے سامنے پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ نہ کہو اس کو کہو کہ الکہ تو آیا، الکہ تو کلمہ ہوا ہے، آغاز تو ایک دم ویسے کلمہ نہ مانم بیا. تو اس لیے کہا کہ تلقین شہادتین ہو، اس وقت یہ تم پڑھو، اس کے کان میں پڑھو تاکہ وہ بیچارہ بولنے شروع ہو جائے، کیونکہ ساری زندگی غیروں میں مصروف رہا، اس لیے تو اب وہ بیچارہ کہاں بول سکتا ہے. پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ بار بار کیا، ہم تو اسی چیز کا تذکرہ بار بار کریں گے تاکہ یقین اندر دل میں آ جائے. وہ ڈاکٹر نور احمد نور ہے لاہور والا، انہوں نے کتاب لکھی کہ 100 لوگ میرے سامنے مرے، 3 لوگوں نے کلمہ پڑھے، 97 لوگ کچھ اور باتیں کر کر کے دنیا سے گئے. 3 کسانو کلمہ ہوئے لنو ټول غریبانان دے سے لاڑ. تو اس لیے ایمان کی حلاوت، نماز کی حلاوت، ذکر. اچھا رابطہ بھی بندہ وہی بندہ رابطے میں رہتا ہے جس سے اس کا تعلق ہو، جو اپنے آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے گا تو ایمان کی حلاوت آئے گا. ایمان کی حلاوت پھر اہل اللہ سے آپ خود رابطے میں رہیں گے. جب یہاں ایمان کی حلاوت نہ قرآن کی حلاوت ہے، نہ ایمان کی ہے، نہ نماز کی ہے، نہ کوئی رونے دھونے کی ہیں، پھر آپ نیک مجالس سے بھاگو گے، جی بند ہوگا، جی چاہے گا کہ بس مڑو اس چنزم جو مسئلہ دا خامخواہ بے ہم رابطہ کی گئی، اس سے مجبوری شازیب پشانتی خامخواہ بوزو ادایو بوجی اس چنزم کار نہیں کی گئی خامخواہ بوزو. حالانکہ دا گناہونو دومره نوستی سړی باندې چرته غواړي دا نشي کېدی چې سړی د خپل آرام توبیان هم کوي، استاد او دا د په پیدا صف کې منځونه هم کوي. این خیال است و محال است و جنون، یہ خیال یہ خیال محال ہے، یعنی ناممکن ہے. بندہ گناہوں کی زندگی گزارے اس کو نماز میں مزہ ہے، واللہ کیا ہے. نماز بھی اوپر والی پڑھے گا، قرآن پڑھے گا باز ایسے بس اسو کو یا کسی کی مجبوری کی وجہ سے پڑھے گا. ورنہ چاہیے بیچارے کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، جب کوئی مرے گا تب یہ پڑھے گا. کیونکہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ بھائی جو موت کا تذکرہ زیادہ کرے تو وہ اقیس الناس سے حزم الناس سے سمجھدار ہیں. اس لیے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دل سخت ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرو. تذکیرا للموت، تذکرۃ للموت، ایسے کچھ الفاظ حدیث میں. بار بار تذکرہ کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، سترگم نرمی زمون غړم ګرم دی کلک دی سترګم کلکی به چې څوک دلته خدای ته نه جاړي به قبر کې جاړي. آخر وقت ټول عمر دی غریب به په جڑا پساري. تو اس لیے کہا کہ بھائی ایمان کی حلاوت بھی اسی کو نصیب ہوگا جس کی جو نا نگاہیں کنٹرول میں ہوں. اچھا قرآن نے کیا فرمایا؟ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ بھائی ایمان والوں نگاہیں نیچے کرو. اب جس کی نگاہیں نیچے نہیں ہے نا اس کی شرمگاہ بھی انشاءاللہ حفاظت میں نہیں ہے. قرآن نے ٹچ کا ہے، جس کی غض بصر ہوگا تو اس کی حفاظت فرج ہوگا. چاہے نظر کنٹرول کہنے دے، آگے شہوت ہم کنٹرول کہنے دے، غریب بس ضرور چرتا واقع کی. یعنی آخری درجہ دار ہے جدا غریب بس سن سزے کے زناکاری کی. چونکہ اتباء نے لکھا ہے، جتنے طبیب لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کی جو نا یہ منی جو ہے نا یہ گاڑی ہے، جام ہے، جام پہ جانے وہ اور جام شوی لگا. جب آپ اس کو گرمائش دیں گے نا یہ اپنی جگہ سے ہلے گا. اب جب یہ ہلے گا اور یہ اس کا اخراج نہیں ہوگا آپ پریشان رہیں گے. کل سڑے بد نظری کئی نہ دے دن نہ انتشار قلبی انتشار پیدائشی تو خود شانت ہو ذہنی انتشار بیا فرجی انتشار کچھ جدید شرمگاہ پہ انتشار کی شیدہ غریب بچتا ضرور بیا مکالہ کرے گا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس لیے قرآن نے کہا غض بصر کرو تو فرج محفوظ ہو جائے گا، شرمگاہ کو محفوظ ہے. دے دو زمانہ ہماری نگاہیں کنٹرول میں نہیں، اس لیے ہماری شرمگاہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. دیکھ لو تو یہ بیچارہ کہیں نہ کہیں یہ لیک ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا. قرآن نے کہا ہے کہ بھائی غض بصر ہیں تو حفظ فرج ہیں. اور دا اس ممتاز ټول تخپل خپل پتا ده نو
تاسو خلک کې لکه پاک خلک کې مو خپل خبرو کو چې موږ څه ده اللہ. پھر فرمایا ماتت قلوبکم من 10 اشیاء، 10 چیزوں سے دل مرتا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ واشتغلتم بعیوب غیرکم وترکتم عیوب انفسکم. جب تم دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے ذاتی عیب دیکھنا چھوڑ دو تو تمہارے دل مر جائیں گے. اس لیے ہمارے دل مرے ہوئے ہیں. اور مردہ دل کی طرف اللہ جل جلالہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، نگاہ بھی نہیں رکھتے، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بیدار فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اپنی محبت بھی نصیب فرمائے، تقوی طہارت بھی نصیب فرمائے. ایک جگہ کیا فرمایا؟ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے ایمان والو تم مجھ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ بھی دیکھ لو، چاہیے کہ تم دیکھ لو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم لوگوں نے کیا بھیجا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وَاتَّقُوا اللہ، اللہ سے ڈرو.